السلام علیکم، میں رضا حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ارواح کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ارواح کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو خواب آیا کہ ان کے والد صاحب نے ان کو آ کر کسی آدمی کے بارے میں کچھ کہا کہ اس کے بارے میں یہ ہونے والا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس آدمی نے دیکھا کہ اس آدمی کے ساتھ جس کی والد صاحب نے خبر دی تھی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا، تو کچھ دنوں کے بعد اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی ارواح ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں دستگیری بھی کر سکتے ہیں اور خبر گیری بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں چاہیں وہ گھوم پھر بھی سکتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المعجوب، جو کہ 1000 سال پہلے لکھی گئی، جس کی مکمل تفصیل آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا۔ جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، یعنی جسمانی خواہشات اور نفسانی خواہشات، جو انسان کو نیچے کی جانب کشش کرتی ہے۔ اس کے برعکس روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، یعنی حق تعالیٰ سے، اس لیے وہ انسان کو اوپر کی جانب کشش کرتی ہے۔ چنانچہ روح اور جسم کے درمیان اس کشمکش اور جنگ کا نام زندگی ہے۔ جب نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو انسان گر کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور روحانی قوت جب غالب آ جاتی ہے تو انسان واصل باللہ ہو کر زندگی کی جنگ جیت جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسانی جسم اور روح دونوں کی ضروریات اور تقاضات کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہندو، بدھ مت اور عیسائی مذہب کے، جن میں لوگ گوشہ نشینی کے ذریعے روح کی پرورش کے لیے لوگ جسموں کو بھوکا رکھا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کی مثال گھوڑے کی طرح ہے اور روح کی مثال سوار ہے، گھوڑ سوار۔ گھوڑے کو بھوکا مار کر آدمی کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اسلام اس لیے دین فطرت ہے کہ اس میں روح اور جسم دونوں کی پرورش کا انتظام موجود ہے۔ اسلام میں نہ گھوڑے کو اتنا موٹا ہونے دیا جاتا ہے کہ سوار کو لے کے بھاگ جائے اور تباہ کر دے، نہ ہی سوار کو اتنا کمزور کیا جاتا ہے کہ گھوڑے کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ سواری اور سوار کے درمیان توازن کا نام اسلام ہے، اور یہی صراط المستقیم ہے جس پر گامزن ہو کر انسان منزل مقصود اور قرب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ مشائخ میں سے حضرت ابو بکر واسطی نے روح کے متعلق بہت کچھ کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارواح کے 10 مقامات ہیں۔ گناہگاروں کی ارواح اندھیرے میں بند ہے اور وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ محشر میں کیا ہوگا۔ نیک لوگوں کی ارواح جو پہلے آسمان میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش و خرم ہے اور اپنی عبادت کی وجہ سے مطمئن ہے، اور اس کی طاقت سے وہ سیر کرتی ہیں۔ طالبان حق کی ارواح جو چوتھے آسمان میں ہے، اپنے صدق کی لذت اور نیک اعمال کی وجہ سے سایہ ملائک کے ہم نشین ہیں۔ اہل سخا کی ارواح، اہل سخاوت کی ارواح جو نور کے قندیلوں سے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، ان کا کھانا محبت اور پینا لطف اور قرب ہے۔ اہل وفا کی ارواح، اہل وفا کی ارواح وہ مقام و صفا اور اصفا پر خوش ہیں۔ شہداء کی ارواح، شہداء کی ارواح جو طیور کی صورت میں بہشت کے باغوں میں چہکتی پھرتی ہیں۔ عاشقوں کی ارواح، عاشقوں کی ارواح جو نوری پردوں میں ادب کے ساتھ مقیم ہیں۔ عارفین کی ارواح جو عالم قدس میں صبح و شام اللہ کا کلام سنتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی ارواح، اولیاء اللہ کی ارواح جو مشاہدہ جمال حق اور کشف میں مستغرق ہے اور خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتی، نہ ہی اس سے مطمئن ہوتی ہیں۔ درویشوں کی ارواح جو مقام فنا اور قرب کے مزے میں رہتی ہیں اور اسی کے اندر ان کا سارا وقت گزر جاتا ہے۔ مشائخ کا کہنا ہے کہ جنہوں نے ان ارواح کو اپنی اپنی صورتوں میں دیکھا ہے، اور یہ ممکن ہے، اس لیے روح ایک لطیف جسم ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے اور اس قابل ہے کہ دیکھا جا سکے، اور حق تعالیٰ جسے چاہے اپنے خاص بندوں کو وہ دکھا سکتا ہے،
اور ان ارواح کا ذکر آپ نے سن کر اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی روحوں کو مختلف مقامات پر رکھا ہوتا ہے، جہاں وہ سیر بھی کرتی ہیں، چہکتی پھرتی بھی ہیں، اور جو چاہے کھا پی بھی سکتی ہیں۔ لیکن ارواح کا کھانا چونکہ مشاہدہ حق ہوتا ہے تو اس لیے وہ اسی میں ہی رہتی ہیں اور قرب الہی کے مزے لے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں میں شمار کرے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر